آج کا ہمارا ٹاپک جوانی کے ایام نوجوانوں کے لیے ہے۔ جتنے نوجوان آج عبادت میں شامل ہیں، آن لائن بھی، ضرور اس کو سنیے گا۔ مرکزی آیت پہلا تموتھیوس کا خط ہے، اس کا 4واں باب 11ویں 12ویں آیت آج ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس نوجوانوں کے لیے کیا فرماتا ہے۔ ہمارے خدا کا نوجوانوں کے لیے کیا پلان ہے، کس طرح سے خدا نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، خدا کی مرضی نوجوانوں کی زندگی سے کیا ہے، جوانی میں خدا کے ساتھ ٹائم بسر کرنا کیسا ہے، اور جوانی میں خدا کے ساتھ جو دل نہیں لگاتا یا لگاتی، اس کو کیا کچھ برداشت کرنا ہے۔ یہ کلام مقدس میں سے غور کریں گے۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جوانی میں دل کے خیال برے ہوتے ہیں، اور یہی ایک ایسا وقت ہے جو زندگی کا مشکل ترین دور ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑھاپا آنے سے پہلے ہی اگر ہمیں خدا اٹھا لے تو بہتر ہے، کیونکہ بڑھاپا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو دنیاوی طور پہ تو ہمارا اس پہ بولنا، اس پہ سوچنا کسی حد تک درست ہے، تاکہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے پھر جب ہم اس کو روحانی طور پہ شفٹ کریں تو وہ کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ اور دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت مشکل وقت ہے، آزمائشوں نے گھیرا ہوا ہے، اور جوش اور ولولہ ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے، بہترین طاقت کا معیار ہوتا ہے، بہترین ہمت ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے، اور پورے لیولز کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہوتی ہے۔ مستقبل کا فکر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا فکر ہوتا ہے، معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کا فکر ہوتا ہے، گھر میں اپنی جگہ بنانے کا فکر ہوتا ہے، اور معاشرے میں اپنی شناخت بنانے کا فکر ہوتا ہے۔ غرض کے ایسی بہت سی باتیں نوجوان کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں کہ وہ اس میں گھرا ہوتا ہے، اور ان سب باتوں کے اوپر جو سب سے بڑی فکر اور تکلیف ہوتی ہے وہ ابلیس ہے، جو چاہتا ہے کہ نوجوان میری فوج میں بھرتی ہوں، تاکہ نوجوان جوش اور ولولے کے ساتھ کام کریں گے اور میرے لیے بہت سے تاریکی کے فرزند لے کر آئیں گے۔ اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کام کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گراتا ہے، اور ان سب باتوں کی موجودگی ہمارے معاشروں میں
ہم بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم آج کی مرکزی آیت پر غور کریں تو اس میں جو پہلا حصہ ہے بڑا ہی خوبصورت کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلا تموتھیوس کا خط اس کا 4 باب 11ویں 12ویں آیت، اور لکھا ہے ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے۔ کن باتوں کا حکم اور تعلیم دینی ہے؟ ان باتوں کی کہ نوجوان جوانی میں اس کو تعلیم پہنچانی ہے، اس کو تعلیم سے ملبس کرنا ہے، اور ان باتوں کا حکم ان کو پہنچانا ہے جو خدا ان کی زندگی کے لیے رکھتا ہے، جو نوجوان کے لیے خدا اپنا ارادہ رکھتا ہے، وہ حکم اور تعلیم ان تک پہنچنی ہے۔ اگر یہ حکم اور تعلیم نوجوان تک نہیں پہنچی تو عزیزو آگے لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ اگر وہ ان حکموں پر غور کرے، اگر وہ ان حکموں پر چلے، یہ تعلیم اس کے اندر بستی ہو اور وہ تعلیم آئین کے طور پر اس کے اندر ہو، تو وہ اس کی رہنمائی کرے گی اور وہ اپنی حقارت کرانے سے بچا رہے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ اس قدر مشکل دور ہے کہ اس کے بیچ میں بہت سے مسائل نوجوانوں کے خاندانوں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، سہنا پڑتا ہے، کیونکہ مشکل دور ہے۔ جوانی کے رویے آپ سب واقف ہیں، بہت سے گزر رہے ہیں، بہت سے گزر چکے ہیں، بہت سے گزرنے والے ہیں۔ جوانی کے رویے جو ہیں وہ ایک زور آور گھوڑے کی مانند ہے، اور جوانی کی حرکات سے جو جوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے اعلیٰ، میرے سے زور آور، میرے سے عقل مند، سمجھدار، مضبوط کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور اگر جوان سے چال چلن کے بارے میں بات کریں تو ان کے منہ پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ دنیا میں رہنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کیونکہ ساری دنیا کرتی ہے۔ اگر بول چال پہ بات کریں تو بول چال پہ کیونکہ وہ دنیا میں ہے، جدید عقل ہے ان کی، جدید دور ہے، وہ بول چال بھی ایسا ہے کہ دنیا میں وہ بول چال ہوگا تو آپ رہ سکتے ہیں۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جوش، ولولہ، جستجو، طاقت، ہمت، مستقبل کا فکر، معاشرے میں جگہ بنانے کا فکر، یہ ساری فکریں اس کے اندر ہیں، اور وہ ان فکروں کے اوپر یہ سمجھتا ہے
کہ شاید ان فکروں کو میں حاصل کر کے ان پہ فتح اس انداز میں پا سکتا ہوں کہ میں اس دنیا میں جو چیزیں معتبر سمجھی جاتی ہیں وہ میں اپنے اندر بسا لوں اور میں پھر ان سارے پرابلم پہ فتح پالوں گا اور ایک پرسکون زندگی بسر کر سکوں گا. لیکن ان کے اندر سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ نوجوان خدا کے دائرہ کار میں موجود نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ دائرہ کار میں موجود ہو تو جو اس کے اندر سے نکلے گا وہ باعث سے برکت ہوگا اور لوگ اس سے برکت پائیں گے نہ کہ ذلت. کیونکہ جو اس کے اندر ہے وہ باہر نکلے گا اور جب باہر نکلے گا تو دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا فوراً اس نوجوان پہ غور کرے گا اور نہ صرف اس نوجوان کو رسوائی برداشت کرنی پڑے گی بلکہ اس کے والدین کو ان کی تربیت پہ انگلی اٹھے گی. اور اگر ایک نوجوان بیرا روی کا شکار ہے تو ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات ہے جس میں والدین بھی انوالو ہیں. اور پھر اگر ہم خدا کے فیصلوں پہ چلے جائیں تو پھر ضرور ہے کہ اس بیرا روی میں فور فادرز بھی شامل ہیں. پھر ضرور ہے کہ اس میں خدا کے خادمین بھی شامل ہیں جنہوں نے وہ حکم اور تعلیم نہیں پہنچائی. اور ہم باشعور بزرگ بڑی عمر کے بڑے ہی آرام سے ہر چیز نوجوانوں پہ تھوپ دیتے ہیں. اس چیز کا اندازہ لگائے بغیر کہ وہ کن مشکلات میں سے گزر رہے ہیں. ان کی گرومنگ ہے. اس گرومنگ میں والدین کا، خدا کے خادمین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس گرومنگ میں خدا کا نام، اس کی عزت، اس کی تعظیم ان کے بیچ میں بوئی جائے تاکہ وہ کلام کا بیج جو جوانی کے ایام میں ان کے بیچ میں بویا جائے گا، جو ان کا گرومنگ ڈیز ہیں، اس میں جو بیج بویا جائے گا وہ پھل آور درخت ثابت ہوگا، تن آور درخت ثابت ہوگا. لیکن کیونکہ انسانی شرست ہے ہم اپنی غلطی نہیں مانتے بلکہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. جیسا آدم نے کیا، حوا نے کیا شروع کے ایام میں، قدیم ایام میں. تو آج کے پہلے پوائنٹ پہ غور کرتے ہیں. احمد کی جوانی اور آج کل کے حالات. اس کے لیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا. اسی جگہ پر دوسرا تیموتھیوس کا خط ہے، اس کا 3 باب ہے، اور ہم دیکھتے ہیں 3 باب پہلی آیت سے 5ویں آیت ہے. دوسرا تیموتھیوس کا خط 3 باب پہلی آیت سے 5ویں آیت. ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے جو بھی ہم پڑھیں گے، نوجوان کی حقارت، اس کے لیے شرمندگی، اس کے لیے رسوائی کا ہونا ضرور ہے. اور یہ حالات جو لکھے گئے یہ ان کے لیے لکھے گئے ہیں
جو اس دنیا کی کہ ہم شکل بن جاتے ہیں، جو اس دنیا میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس دنیا میں ضم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس پہ خدا کا خاص رحم ہوتا ہے وہ اس شرمندگی، رسوائی، اس حقارت سے، اس بے عزتی سے بچ جاتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، پیسے کو پیار کرنے والا، سیلفش، شیخی باز، مغرور، بدگو، بری گفتگو کرنے والا، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، سب کچھ ملنے کے باوجود بھی ان کے منہ پہ شکر نہیں آتا۔ وہ نہ تو اپنے والدین کا نہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ناشکری کی زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ خدا کو شکر گزاری پسند ہے۔ ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، فوراً غصہ آ جانا اور آگے دیکھنا ہی نہیں کون ہے، نیکی کے دشمن، دغا باز، دھوکہ دینے والے، ڈھیٹ، بات نہ ماننے والے، نافرمان، گھمنڈ کرنے والے، اپنے زور پر، اپنی طاقت پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے جسم پر، اپنے لباس پر، اپنی دولت پر خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے۔ ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، کسی بشپ کے، پادری کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، کسی مسیحی گھرانے سے ان کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، ان کی جان پہچان جو ہے وہ مسیح کے فرزندوں کی ہے، مسیحی ہیں، اپنے جان پہچان سے، اپنی شناخت سے وہ مسیح کے سپورٹر ہیں، لیکن مگر اس کی اثر کو قبول نہ کریں گے۔ مسیح کا نام تو استعمال کر رہے ہیں، فخر اور عزت جو ان کو دیکھنے میں ملتی ہے وہ وضع جو رکھ رہے ہیں وہ مسیحی ہے، لیکن اس کا اثر خدا میں نہیں چلتا، خدا سے دور ہے، خدا کی ایک بھی بات ان کے اندر نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے ایسوں سے بھی کنارہ کر۔ لیکن ہم اپنے سبجیکٹ پہ رہتے ہوئے ضرور دیکھتے ہیں کہ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے پھر شرمندگی تو ہمارے نوجوانوں کو اٹھانی ہے۔ آج سے بہت سال پہلے ہمارے فور فادرز نے، ہمارے بزرگوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت کی، سادہ زندگی بسر کی، سادہ مسیحی زندگی بسر کی، مسیح کے ساتھ لپٹے رہے، ایمانداری کے ساتھ چلتے رہے،
اور خدا کا کلام ان میں بستا تھا، اور اس کلام کی روشنی میں وہ نہ صرف اپنی بلکہ پورے خاندان کو اس کے بیچ میں چلاتے تھے، اور اس دنیا میں انہوں نے ایسی گواہیاں اپنے لیے مقرر کر دی تھی کہ وہ گواہیاں آج بھی ہمیں غیر قوموں کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ لیکن آج کے ہم نوجوان جو ہیں، بیوقوف جو ہیں، خدا سے دور ہیں، وہ ان ساری گواہیوں کو اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت دانا ہیں، ہمارے سے زیادہ عقل اور عقل کس کے پاس ہو سکتی ہے۔ لیکن آج وہ اپنی شناخت خراب کر بیٹھے ہیں، اپنے بزرگوں کی محنت کو ضائع کر بیٹھے ہیں۔ آج غیر قومیں ہمارے نوجوانوں پہ اعتبار نہیں کرتی۔ آج ہمارے نوجوان ان غیر قوم نوجوانوں سے 2 ہاتھ آگے نکل چکے ہیں، ان کی باتیں ان سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ گرو ہیں، ہم تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ اس قوم، اس نسل کے نوجوانوں سے غیر قومیں کہہ رہی ہیں جو خدا کے لوگ ہیں، اور ہمیں ان احمق نوجوانوں سے یہ زحمت اٹھانی پڑتی ہے، اور اس میں بہت سے محرکات ہیں۔ یہ صرف انہی کا قصور نہیں ہے، بلکہ بہت سی شخصیات اس کے گرومنگ میں، جن کو حصہ ڈالنا چاہیے تھا، جنہوں نے حصہ نہیں ڈالا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو عزیزو، جوانی میں اگر گرومنگ کرتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے خدا کے کلام کو اولیت نہیں دی جاتی، اس کو عزت نہیں دی جاتی، اس کی عزت اور تعظیم بچوں کے آگے نہیں رکھی جاتی، بچوں کو ان کے حساب سے تربیت نہیں دی جاتی، کلام ان کو یاد نہیں کروایا جاتا، اور کلام کی روشنی میں ہر بات ان کے سامنے نہیں پرکھی جاتی، تو پھر عزیزو والدین کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے، رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور خاص طور پہ احمق بیٹا جو ہے وہ اپنے ماں کے لیے غم پیدا کرتا ہے۔ مثال 10واں باب اس کی پہلی آیت میں درج ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ نوجوان آج کل کے اپنی ماں کے لیے غم پیدا کر رہے ہیں، اپنے باپ کے لیے رسوائی پیدا کر رہے ہیں، لوگ اس کے باپ کو کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے بیٹے کے لیے، لیکن ایک طرف تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت اور شرمندگی سے بالکل لاپرواہ ہے، اور دوسری طرف ماں باپ کی غیرت اپنے اندر بہت رکھتا ہے۔ غیرت رکھنے کا کیا فائدہ اگر آپ ماں باپ کی عزت نہ کروا سکیں؟ اگر ماں باپ کو آپ نے اس معاشرے میں رسوا ہی کرنا ہے تو پھر ایسی غیرت رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غیرت اس وقت رکھی جاتی ہے جس کی عزت ہو، اور جس کے ماں باپ کی عزت آپ نے اپنے ہاتھ سے اجاڑ دی ہے، اس عزت کے بعد کون سی غیرت ہے؟ پہلے ماں باپ کی عزت بنائیں، پہلے ماں باپ کو درجہ دیں، جب ان کو درجہ دیں گے تو خدا کو درجہ بھی دینا ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ وہ بھی اس کی طرح سے دنیا میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر ماں باپ کی عزت ہوگی تو آپ کی غیرت ہوگی، باتوں سے غیرت نہیں ہوتی،
اور آج کے نوجوان غیرت کرتے ہوئے بڑے ماردار کرتے ہیں، اپنا جوش دکھاتے ہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہیں، لیکن 2 چتر پڑتے ہیں صرف، فوراً ساری غیرت کو بھول جاتے ہیں اور پورے خاندان کو اس بے عزتی اور اس رسوائی میں ڈبو دیتے ہیں۔ یہ ہے احمق نوجوان اور آج کی حالات۔ کس طرح سے نوجوان جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ زبور 127 اس کی 4تھی آیت دیکھیے گا آپ، اس میں لکھا ہے، زبور 127 اس کی 4تھی آیت لکھا ہے، جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، خوش نصیب وہ ہے جس کا ترکش ان سے بھرا، شرمندہ نہ ہوگا۔ ایک اپنے آپ کو نوجوان کہتا ہے، اپنی طاقت پہ مان کرتا ہے، اپنی ہمت پہ مان کرتا ہے، اپنی ہر چیز پہ اس کو غرور ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے زبردست۔ لیکن اگر وہ شخص خوش نصیب ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ بلیسڈ ہے، اگر اس کے ترکش میں تیر فل ہوں اور بلیسڈ تیر ہوں، وہ جب ان تیروں کو چلائے تو لوگ برکت پائیں، اس کے خاندان کی عزت ہو، اس کے والدین کی عزت ہو، اس کی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے سے خوش ہو، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ زبردست کے ہاتھ میں تیر کی مانند ہیں۔ لیکن اس کو الٹ کر لیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آگے لکھا ہے، وائس کہتا ہے 11واں باب 9ویں آیت میں کہ اے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو، اپنا جی بہلا، دل کی راہوں اور آنکھوں کی منظوری پر چل، لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا، ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ ضرور دل بہلائیں، آنکھوں کی منظوری پر چلیں، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ جانوروں کی جبلت سے واقف ہیں، خدا نے چرند پرند درند اس دنیا میں پیدا کیے ہیں اور ان کو ایک جبلت کے تحت پیدا کیا ہے، ان کو ایک رہنے کا طور طریقہ بیان کیا ہے، اور وہ اس کے تحت نسل در نسل چلتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں غور کریں، ان کے اندر ایک جبلت ہے کہ وہ بچے پیدا کرنے، انڈوں سے پیدا کرنے، ویسے ڈیلیور کرنے، جو جو سسٹم خدا نے بنایا اس کے تحت ہے۔ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں، انڈوں سے نکل آتے ہیں، ان کی وہ پرورش کرتے ہیں، اور جس وقت وہ ان کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب اولاد، ان کے جو بچے ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کھا پی سکتے ہیں، خود اڑ سکتے ہیں، خود بھاگ دوڑ سکتے ہیں، تو یکسر ان کی جبلت تبدیل ہوتی ہے اور ان کی آپس میں کوئی
جان پہچان نہیں ہوتی، اور وہی جو بچے، جو اولاد ہے ان کی، وہی آپس میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، وہی آپس میں پھر اسی جبلت میں ہے کہ اولاد بھی چل رہی ہے، ان کو بالکل اس چیز کی تمیز نہیں رہتی کہ یہ میری ہی اولاد ہے، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو عقل سے ملبس کیا ہے، ہمیں خدا نے جانوروں کی جبلت پر نہیں بنایا، لیکن ہم جب گرومنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر بنا لیتے ہیں، کیونکہ جانور تو جبلت سے ہٹ کے دوبارہ اسی جبلت پہ جاتے ہیں، دوبارہ سے اسی طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں۔ آج نوجوان بھی جو ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ نہ تو ہم اپنے والدین سے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، نہ ہم نے ان کی عزت بنانی ہے جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بلکہ وہ جانوروں سے بدتر ہو کے اپنے ہی ماں باپ کے پیروں پہ کلہاڑی مار دیتے ہیں۔ تو کیا ایک ایک بات کا حساب نہ دینا ہو؟ کیا احمق نوجوان، احمق جوان لڑکے لڑکیاں کیا ماں باپ کی رسوائی کا سبب نہیں بنتے؟ کیا وہ نہیں بھول جاتے کہ انہی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے ہی پیسہ لگا کے ہماری پرورش کی ہے، اس قابل بنایا ہے کہ آج ہم بات چیت کر سکیں؟ کیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں؟ کیوں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں اور اپنی عقل کو کھو بیٹھتے ہیں جو خدا نے ان کو دی ہے، تاکہ وہ اس دنیا میں چرند پرند درندوں سے افضل نظر آئے، لیکن وہ اپنے اس طاقت اور اس بلبلے کو غلط استعمال کرتے ہوئے جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے گا میرے ساتھ، احمق بیٹا اور دانا بیٹا، سلیمان کی مثال اس سے بھری ہے۔ اگر کسی نوجوان نے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک اچھے مسیحی زندگی بسر کرنی ہے اور اپنے خاندان میں ایک اچھے بیٹے کی شکل اختیار کرنی ہے، بیٹی کی شکل اختیار کرنی ہے، تو ضرور امثال کی کتاب پڑھے، اس میں ہر چیز کی رہنمائی اس کو ملے۔ اور اس میں احمق بیٹا جو ہے وہ حکمت اور تربیت کی حقارت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے، آپ کی عقل تو فارغ ہے، پرانی ہو گئی ہے، جو میں عقل رکھتا ہوں وہ جدید عقل ہے۔ اور اس کے رزلٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے قادر مطلق کا ہاتھ نہیں بڑھا ہوتا۔ پھر احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ پھر مثال 11واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو لترا پن کرتا ہے، اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا، وہ راز فاش کرتا رہتا ہے۔ وہ راز اپنے خاندان کے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان رازوں کو فاش کرنے پر، اس لترا پن کرنے کی وجہ سے اس نوجوان کو شرمندگی اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دانا کے لیے دیکھیں، عقل مند بیٹے بیٹی کے لیے دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، جو لترا پن نہیں کرتا۔ دانا بیٹا وفا کی روح سے رازدار ہے، وہ رازوں کو محفوظ رکھتا ہے اپنے اندر،
وفادار ہے اور امثال جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے ہے۔ اگر نوجوان علم اور تمیز سے ملبس ہونا چاہتے ہیں تو یہ سلیمان کی امثال جو حکمت سے بھری ہے اس کو پڑھے اور اس کو اپنے اندر بسائے، اس کو رہنمائی ملے گی۔ میرے ساتھ نکالیے گا امثال 19واں باب، اس کی 26ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے امثال 19واں باب اس کی 26ویں آیت، جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے، خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے۔ آئے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے کا کیا فائدہ؟ اچھی باتیں کیوں سنے گا؟ کلام سننے کا کیا فائدہ؟ کلام پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نامی مسیحی زندگی بسر کرنے کا کیا فائدہ؟ مسیحیت کا نام لے کر اس معاشرے میں رہنے کا کیا فائدہ؟ جانوروں کی زندگی بسر کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر اس پہ عمل نہیں کرنا، اگر اس تعلیم کو سننا نہیں ہے، اس تمیز کو اپنے اندر لانا نہیں ہے اور ایک دانا بیٹے کی شکل اختیار نہیں کرنی، تو ایسی زندگی بسر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے 20واں باب اس کی 20ویں آیت میں امثال، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ ضرور ہے کہ نوجوان جوانی میں خوش ہوں، بڑے بھلے دنیا کو ایکسپیرینس کریں، دنیا کی جدت کو ایکسپیرینس کریں، دنیا کی نئی نئی باتیں جو نکلتی ہیں اس کو ایکسپیرینس کریں، لیکن گناہ نہ کریں، خدا کے ساتھ لپٹے رہیں، ہر طرح کی انجوائمنٹ ہے ضرور کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا نے اپنا منہ لال کیا ہوا ہے آپ بھی اپنا منہ لال کر لیں۔ پھر اگر ہم اپنا منہ لال نہیں کرتے تو ہم پھر ضرور وضع مسیحوں کی رکھیں گے، کیونکہ ہم اس دنیا میں چراغ کی مانند ہے اور آپ تاریکی میں گھوم رہے ہیں اور دور سے نظر آئے گا کہ یہ چراغ ہے، یسوع کے نام کا چراغ، یسوع کے نام سے جل رہا ہے اور آپ تاریکی میں نظر آئے، ڈفرنس پیدا کریں نا، اپنے آپ میں کوئی ایسی چیز رکھیں جو دوسروں میں فرق نظر آئے۔ آج کے نوجوان ہر طور سے اپنے اندر ایسی چیز رکھتے ہیں کہ میں دوسرے سے فرق نظر آؤں، تو پھر کیوں نہ ازلی اور ابدی فرق رکھیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کی نسلوں میں بھی فرق محسوس ہو، اور ابدیت میں جا کے جب آپ اوپر آسمان پہ چلے جائیں خدا کے پاس، جب آپ موت سے آزاد ہو جائیں اور اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں تو آپ کو برکتیں مل سکتی ہیں، یہ سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ عقل مند دانا بیٹے کی طرح چلیں گے۔ اگلا پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے کہ دانا جوان عقل مند نوجوان کیسے بنے؟
نوجوان سن رہے ہیں سوچتے ہوں گے کہ یہ تو سارا لیکچر دے دیا، اب کیسے بنے، کیسے عقل مند بنے؟ تو ضرور دیکھتے ہیں، آئیے دوسرا تموتھیوس کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 22ویں آیت پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، دوسرا تموتھیوس کا خط دوسرا باب، اس کی 22ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ ضرور اگر آپ جوانی کی خواہشوں میں ڈوبنا نہیں چاہتے، خدا سے فاصلہ نہیں رکھنا چاہتے، خدا کے غضب کے نیچے نہیں آنا چاہتے، خدا کا قہر آپ پہ نہ ہو، آپ تاریکی میں آپ کا چراغ بجھا دیا جائے، اگر یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، تو پھر کلام یہ کہتا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور کیا کر، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی، ایمان اور محبت اور صلح کا طالب۔ اس سے آگے آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو لگام دے، کنٹرول کر، اور ان خواہشوں سے بھاگ۔ پہلا کرنتھیوں 14واں باب، اس کی 20ویں آیت، اس میں لکھا ہے، اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ ایک شخص جوان ہے، زوراور ہے، اس میں جوش ہے، ہمت ہے، آواز بھی اس کی ببر شیر کی طرح گرجتی ہے، لیکن اس میں سمجھ نہیں ہے، تو ایسے ببر شیر کو کیا کرنا؟ ایسا ببر شیر تو میرا خیال ہے کسی گلی کے آوارہ کتے سے بھی بدتر ہے، اگر ببر شیر میں سمجھ نہیں ہے تو۔ لیکن اگر اس میں سمجھ ہے تو وہ پورے جنگل کا بادشاہ ہے۔ تو کلام یہ کہتا ہے کہ سمجھ میں جوان، آپ کی سمجھ اتنی میچیور ہو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، اور اس سمجھ میں ولولہ، جوش، ہمت جوانوں جیسا ہو، عقل مند بنو۔ وہ مثال دیتا ہے جوانی، سمجھ کو جوانی کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے، 11واں باب اس کی 10ویں آیت، 12واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس غم کو اپنے دل سے دور کر، غم نہ کر کہ تو احمق ہے، غم نہ کر کہ تیری رسوائی ہو گئی ہے، شرمندگی ہو گئی ہے، تو چلتے پھرتے تیری حقارت ہی ہوتی رہتی ہے، لوگ تجھے بے عزتی کرتے رہتے ہیں۔ غم نہ کر، اس کو دور کر، بدی کو اپنے جسم سے نکال ڈال،
کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں. آج کچھ لڑکپن میں ہیں، کچھ جوانی میں ہیں، کچھ بڑھاپے کے آغاز میں ہیں، کچھ بڑھاپے کے مڈ میں ہیں، کچھ بڑھاپے کے اختتام پر ہیں. لیکن ایک زمانہ سدا نہیں چلتا. اگر آپ آج لڑکپن جوانی میں ہیں تو فکر کریں اپنے اگلے دور کی کہ آج تو آپ اپنے زور پہ اپنی طاقت سے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کل آپ کو کسی نے لے کے جانا ہے، آپ اپنے تائیں نہیں چل سکتے، اس کا انتظام ابھی سے کریں تاکہ خدا ہر چیز آپ کو مہیا کرے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اپنے معاشرے میں بہت سے ایسے 50+ کو دیکھ سکتے ہیں جو ایسی کربناک زندگی بسر کرتے ہیں کہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے. کیونکہ جو جوانی میں کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں سامنے آتا ہے. اور اگر خدا قدرت نہ دکھائے، خدا میں آپ نہ چلیں، خدا کے آگے اگر آپ سرنڈر نہ کریں تو پھر وہ سب چیزوں کا ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا. اگر ایماندار، راست باز، خوبصورت بیوی یا شوہر چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی مطمئن گزرے، تسلی اور اطمینان میں گزرے اور آپ ایک ہی شاخ پہ ساری عمر بیٹھے رہیں، تو ضرور ہے کہ جیسے پہلا کرنتھیوں میں ہم نے دیکھا، جیسے ہم نے تموتھیوس کے خط میں دیکھا کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، پھر ہم دانا بن بھی سکتے ہیں اور نجات یہ راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے پھر مشکل ہے. زبور 119 اس کی 9ویں 10ویں 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے. اب کون سا معیار ہے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا؟ تو کلام میں دیکھیے، کلام آپ کے لیے ہر چیز کی رہنمائی رکھتا ہے اور کلام یہ پیش کرتا ہے زبور 119 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. کیسے روش پاک ہوگی؟ ہم جب اس کے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھیں گے. میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اگر اب خدا کا کلام ہمارے اندر بستا ہے، آپ نے خدا کے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے تاکہ آپ خدا کے خلاف گناہ نہ کریں، تو کیا آپ سیلفش ہوں گے؟ کلام کہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ جیسا تم اپنے لیے سوچتے ہو دوسروں کے لیے بھی ویسا سوچو. پھر آپ سیلفش ہوں گے؟ آگے چلتے ہیں. زر دوست، اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں اس مالدار نوجوان کی. متی کے انجیل 19واں باب اس کی 22ویں آیت میں درج ہے یہ سارا سلسلہ، جس میں ایک نوجوان خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے
اور خداوند یسوع مسیح نے کو اس نے سب کچھ بتایا کہ میں بڑی پاک زندگی بسر کرتا ہوں، ساری شریعت کی باتوں کو پورا کرتا ہوں، میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اوکے، تو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، اپنا ساری دولت غریبوں میں بانٹ دے، میرے پیچھے آ جا۔ لیکن وہ نوجوان غمگین چلا گیا کیونکہ وہ زار دوست ہے، اور اس نجات کو اس نے ٹھوکر مار۔ آگے چلتے ہیں۔ شیخی باز کس چیز کا فخر؟ اپنے اوپر ہی فخر، اپنی باتوں پہ فخر، اپنی خوبصورتی پر فخر۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ فخر کرے تو صرف مسیح پر اور اس کی صلیب پر۔ پھر کون سا فخر؟ اگر کلام دل میں ہے، رکھ لیا ہے، تو پھر خدا کے خلاف گناہ نہیں ہوگا۔ لکھا ہے مغرور بد کو، اگر کلام اندر ہے تو کیسے بری باتیں، بےہودہ باتیں، گالیاں آپ کے منہ سے نکلے گی؟ اگر آپ نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تو پھر یہ بد کو آپ نہیں ہو سکتے، بری گفتگو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کر رہے ہیں تو یہ کلام دل میں نہیں ہے، کسی دھوکے میں مت رہیے، کیونکہ اگر کلام دل کے اندر ہے تو پھر تیرے خلاف گناہ نہ کروں، خدا کے خلاف گناہ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے جو اصول بتائے ہیں، اصل میں یہ جو ہم دوسرے تیموتھیوس تیسرے باب کی پہلی آیت سے 5ویں آیت پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی نفی ہے۔ اگر خداوند کا کلام ہمارے اندر بس گیا ہے، آپ نے وہ کلام دل میں رکھ لیا ہے، ایک عقل مند جوان بننا چاہتے ہیں تو کلام آپ کہتے ہیں ہم نے دل میں رکھ لیا ہے، ہم روز کلام پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو پھر نیم آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس کا الٹ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو دھوکہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اگر آپ نے حقیقتاً خدا کا کلام دل میں رکھ لیا ہے تو پھر وہ کلام آپ کے اندر ایک آئین کی صورت اختیار کرتا ہے، جو آئین آپ کو وقت مقررہ پر اپنے اندر سے دفاعت اور شکایت پیش کرتا ہے آپ کے لیے کہ بیٹا یہ کام تو غلط کر رہا ہے، اس کے خلاف یہ شک خدا نے دی ہے، یہ حکم خدا نے دیا ہے، یہ ایسے نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہ آئین کی صورت اختیار نہیں کی اس کلام نے، تو پھر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہ تو آپ پھر اپنی جوانی میں دل ملا رہے ہیں اور نہ آپ خدا کے اس جلال کو مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں، بلکہ درمیان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ، درمیان میں بدی ہے۔ اس لیے یا تو آر ہو جائیں یا پار ہو جائیں، بدی مت کریں، یا تو پورا گناہ میں ڈوب جائیں یا پورا گناہ سے نکل آئیں، دھوکہ مت دیں۔ دھوکہ دے کے کس سے کیا حاصل کریں گے آپ؟ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، کل کو آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، پھر کس کو دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیں گے، آج بھی کل بھی، جب تک آپ کی عمر ہے۔ کاش کہ ہم پہلے دن سے اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں۔ مصرف بیٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے، باپ پھر بھی نہیں چھوڑتا،
ماں باپ پھر بھی اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اس خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جانوروں کی جبلت انسان کو نہیں دی، بلکہ انسان جب تک جیتا ہے وہ اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اور جیسے خدا ہماری ساری عمر ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اسی طرح والدین بھی جو ہے وہ اس کی شبیہ پر ہیں اور وہ اپنی اولاد کو ساری عمر پیار کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں۔ تو مصرف بیٹے کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوسف کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ خدا نے نوجوان کو کس طرح سے استعمال کیا ہے، کس طرح سے اپنی مقدس قوم کو اس کے وسیلہ سے ملک مصر میں آباد کیا ہے، اور پھر کس طرح سے خدا نے موسیٰ جو نوجوان ہے خدا نے اس کو استعمال کیا ہے اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے لے کے آیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں موسیٰ مریم کی بہن موسیٰ کی بہن مریم 10-12 سال کی ہوگی جب موسیٰ 3 مہینے کا تھا اور اس کو پانی میں چھوڑ دیا گیا۔ خدا نے کس طرح سے جوان کو استعمال کیا ہے۔ مریم کنواری مریم، مقدسہ مریم، جوانی میں خدا نے اس کو اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے اور اپنا جلال کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو اگر ہم ایسی برکات میں جانا چاہتے ہیں، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یرمیہ جتنے انبیاء ہیں آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں خدا نے نوجوانوں کو برپا کیا ہے، اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے، قوموں میں ان کو برپا کیا ہے، خوشخبری کا پیغام دینے کے لیے نوجوانوں کو سلیکٹ کیا ہے، نوجوانوں میں اس نے بڑا کام کیا ہے۔ اور آج بھی خدا نوجوانوں کے ذریعے سے خوشخبری کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلانا چاہتا ہے، اور جس نوجوان کی سلیکشن جوانی میں ہو جائے اور وہ جوانی میں خدا کا زندہ کلام سنائے، اس کلام کو اپنے اندر بسائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرے، خدا اس کے ہاتھ سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ آج آپ جتنے بڑے بڑے خدا کے خادم دیکھتے ہیں ان کی سلیکشن جوانی کی سلیکشن ہے، اور جوانی سے انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس دنیا میں۔ اور بہت سے جوان خادمین آپ کو نظر آئیں گے دنیاوی طور پر جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں اور دنیاوی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، خدا نے ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام کروائے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے پاس خدمت کا توڑا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس دنیا میں خدا کا جلال دکھانے کا توڑا ہے، اور دنیا میں بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں۔ اور سلیکشن جوانوں کی ہے۔ خدا جوان کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں آئے اور اس کا خوف مانے اور اس کا کلام اس کے اندر بسے، اور وہ میرے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میرے لیے بڑے بڑے کام کرے، کیونکہ جوان میں وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جستجو ہوتی ہے، اور جس طرح سے جوان بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں ہم بزرگ نہیں کر سکتے۔ اور خدا نوجوانوں کو اپنے جلال کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم ابتدائی کلیسیا میں دیکھیں کس طرح سے خدا نے نوجوانوں کو استعمال کیا ہے، اگر ہم موسیٰ کے دور میں ایون چلے جائیں اس کے بیچ میں کس طرح سے نوجوانوں کو خدا کے کام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جنگوں میں کیسے کیسے سورما تھے، کیسے کیسے نوجوان تھے جو جنگوں میں لڑتے تھے، خدا نے نوجوانوں کو ہر طور سے استعمال کیا ہے۔ خدا کس طرح سے
नौजवान को सिलेक्ट करता है। क्या पैमाना है? अब अगर आप दाना बनना चाहते हैं, अक्लमंद बनना चाहते हैं, तो कैसे निजात भी मिल सकती है, कैसे आप उसके चुनाव में आ सकते हैं? तो खुदा के चुनाव का तो मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले तो कई नौजवानों की मिसालें कलाम मुकद्दस में मौजूद है कि खुदा ने पेट से ही नौजवान को अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है, और कई नौजवानों को खुदा ने पेट में डलने से पहले ही चुन लिया है। उसकी मिसाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमारे सामने है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने है, इसहाक हमारे सामने है। ये बड़ी मिसालें आपको दे रहा हूं। खुदा ने उनको सिलेक्ट कर लिया है, और कई सिलेक्शन में आते हैं बाप दादा की वजह से। उन्होंने खुदा के साथ साथ जिंदगी बसर की, उसके बाद वो ब्लेसिंग खुदा उसकी औलाद पे देता है, फिर उसकी औलाद पे देता है, फिर ये सिलसिला तीसरी चौथी पुश्त तक जारी रहता है, और फिर वो उनकी वजह से पुश्त दर पुश्त खुदावंद की शफकत हमारे साथ रहती है। फिर जो नौजवान खुदा के साथ चलते हैं नेक नियति से, पूरे ईमान से, खुदा नौजवानी में उनको अपनी खिदमत के लिए सिलेक्ट कर लेता है, उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। फिर खुदा मखसूस वक्त पर किसी भी नौजवान को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे उसकी मिसाल हम पौलुस रसूल हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है, मत्ती महसूल लेने वाला हमारे सामने एक मिसाल है, लूका तबीब हमारे सामने एक मिसाल है। खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदा ने किस तरह से साउल, जो पहले साउल था और बाद में पौलुस हुआ, उसको किस तरह से सिलेक्ट किया है, किस तरह से उसको घेर के लाया है। आज भी बहुत से नौजवान जो खुदा में जिंदगी बसर नहीं कर रहे और वो गुनाह में मुलव्वस हैं, गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत से नौजवानों को खुदा घेर के लाता है, खुदा घेर के उनके अंदर कलाम डालता है, उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, उनको कलीसियाओं का हिस्सा बनाता है, और वो भरपूर मसीही जिंदगी बसर करते हैं और मसीहत के लिए बाबरकत बनते हैं। फिर ना तो उनके माँ बाप को जिल्लत उठानी पड़ती है, रसवाई उठानी पड़ती है, ना मसीही कौम को, ना मसीही मुआशरे को उस शख्स से जिल्लत उठानी पड़ती है, बल्कि खुदा बहाली देता है। तो किसी खास काम के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ये काम अगर नौजवान निजात लेना चाहता है और अक्लमंद बेटा बनना चाहता है, खुदा का एक बुजुर्ग बनना चाहता है, खुदा का अच्छा खादम बनना चाहता है, और हर तौर से वो इज्जत चाहता है, तो जरूर है कि वो खुदा के हुजूर में झुके, क्योंकि नौजवानी में जो शख्स खुदा को याद करेगा वो बुलंद दर्जा रखता है। खुदा की नजर में वो बहुत अजीज है जो अपनी जवानी में खुदा को याद करता है। लेकिन शर्त यह है कि खालिस नियत, बगैर किसी लालच के खुदा के साथ मुंसलिक हों, तो फिर देखिए कि कैसे वो बरकत देता है। अगला पॉइंट है कि खुदा की तरफ मुतवज्जा होने की बरकत। अब हमारा नौजवान जिसको समझ आ गई वो खुदा के साथ हो गया जी पैवस्त, तो क्या हुआ, क्या बरकत, आखिर क्या मिलेगा उसको? तो इमसाल 20वां बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, जवानों का जोर उनकी शौकत है। आज जवान जब अपना जोर इस्तेमाल करते हैं
تو یہ ان کے لیے شوکت ہے، ان کی عزت۔ ان کے لیے عزت ہے۔ اور آگے اگر دیکھیں تو مثال 3 باب اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے، آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ حکموں کو ماننے کا کیا نتیجہ ہے؟ عمر کی درازی۔ آج ہمارے نوجوان جوانی، بھری جوانی میں اپنے والدین کو چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا چراغ طریقی میں بجھا دیا جاتا ہے۔ کاش کے والدین بھی ان کو کلام کے تحت زندگی بسر کرنے کی راہ دکھاتے، خود بھی خدا میں زندگی بسر کرتے۔ آج والدین بھی خدا میں زندگی بسر نہیں کرتے۔ وہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو کلام کی کیسے تربیت دے سکتے ہیں؟ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کلام پڑھیں، اس طرح کی زندگی بسر کریں، کیونکہ وہ خود ویسی زندگی بسر نہیں کر رہے۔ کیسے اپنی اولاد کو وہ تربیت دے سکتے ہیں؟ اور پھر ان کو رسوائی، زحمت اٹھانی پڑتی ہے جب ان کے نوجوان جوانی کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک نوجوان کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں۔ پھر لکھا ہے زبور 144 زبور ہے، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جب ہمارے بیٹے جوانی میں قدآور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں۔ یہ داؤد بادشاہ خدا کے حضور دعا کر رہا ہے کہ میری قوم کو برکت دے، بڑھا۔ اور کیسی برکت مانگ رہا ہے وہ؟ جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی مانند، بڑے بڑے تن آور، ایسے ایسے درخت، زور آور۔ اور زبور 128 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ اگر ہم چاہتے ہیں، والدین یہ چاہتے ہیں، تو پھر ضرور ہے کہ کلام کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں گے۔ پھر ضرور ہے کہ وہ آپ کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوں گے، تن آور درختوں کی مانند ہوں گے، قد آور درختوں کی مانند ہوں گے، ہرے بھرے درختوں کی مانند ہوں گے۔ اور عزیزو، زبور 52:8 میں لکھا ہے کہ لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں۔ کاش کے ہمارے نوجوان خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں۔ کاش کے ہمارے نوجوان خدا کے حضور زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں۔ کاش کے ان معاشرے میں، مسیحی معاشرے میں، مسیحی قوم میں، کلیسیوں میں، چرچز میں، اپنے گھروں میں ہمارے نوجوان ہرے درخت کی مانند، پھلدار درخت کی مانند ہو۔ ان کے ایسے پھل لگے ہوں کہ جو اس سے ملے وہ برکت سے مالا مال ہو جائے، اس کو شفا ملے، اس کو برکت ملے، اور وہ ہر چیز پہ فتح پائے۔ اور نہ صرف اس نوجوان کی عزت ہو بلکہ اس کے والدین کی عزت ہو، اور اس کو اس دنیا میں برپا کرنے والے کی عزت ہو، جو ساری عزت، ساری تمجید کے لائق ہے اور سب سے سربلند ہے۔
योएल नबी की मार्फत एक नबूवत है। रसूलों के अमाल 2 बाब उसकी 17वीं आयत में हम देख सकते हैं, नबूवत है कि हर फर्द बशर पर देखिए और कौन सी बरकत चाहिए खुदा से, कि खुदा किस तरह से अपने लोगों को, अपने नौजवानों को सिलेक्ट करता है। जी, योएल नबी की मार्फत जो नबूवत कही गई वो आप दूसरा चैप्टर है अमाल का, उसका 17वीं आयत है। खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। आप खुदा के हुजूर में झुके तो आप, जैसे हमने दूसरे तिमोथी में पढ़ा है, आप जवानी की ख्वाहिशों से भागे तो अपने आप को लगाम तो दें, खुदा के हुजूर एक कदम तो बढ़ाएंगे। जब वो अपना कदम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएगा, आप 1 बढ़ाएंगे, वो 2 बढ़ाएगा, और जब आप वो कदम बढ़ाएगा तो आप एसेट होंगे। पलूस जवान था, पलूस की सिलेक्शन हुई है, खुदा ने उसको चुना है, और किस तरह से पलूस मसीहत के खिलाफ काम करता है, किस तरह से वो जवान है, कलाम पेश करता है। अमाल 7वां बाब उसकी वर्स 58 है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो जवान है बिल्कुल, और अपनी जवानी में वो शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करता है, और उसी जोश और वलवले में वो ये समझता है कि ये जो कौम आबाद है, ये जो मसीह जो सारी मुनादी कर रहा है, और ये कौम एक बर्पा हो रही है, ये एक बिद्दत है, और वो उसी जोश और वलवले में, उसी शरीयत में रहते हुए जिस जोश और जिस ताकत से, जिस हिम्मत से वो मसीहों के खिलाफ काम कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मसीहत के भला के लिए चुन लिया, और जब उसको ब्लेस किया है तो आज नए अहदनामे में ज्यादातर खुदा का कलाम उस शख्स की वजह से पहुंचा है जो पहले मसीहत के खिलाफ था और जवान था, और जवानी में खुदा ने उसको सिलेक्ट किया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। काश के आज हमारे नौजवान भी खुदा का सिलेक्शन है। कलीसियाओं में एक मजबूत सतून रखते हैं नौजवान। जिस कलीसिया में नौजवान ना हो वो कलीसिया मजबूत नहीं हो सकती, वो कलीसिया बढ़ नहीं सकती। एक वक्त पे आके वो कलीसिया खत्म हो जाती है, क्योंकि नौजवान ही हैं जो खुदा के कलाम को कैरी करते हैं, और फिर ये सिलसिला चलता रहता है और वो कलीसियाएं आबाद रहती हैं। लेकिन ये खुदा की खास बरकत होती है कि कलीसिया में नौजवान बर्पा हों जो खुदा के कलाम को आगे लेकर चले। गलतियों के खत में लिखा है, 3 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, गलतियों का खत है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। जब एक शख्स, एक नौजवान खुदा के हुजूर में झुक जाता है, उसको अपना निजात देता कबूल कर लेता है, तो फिर ना कोई बुजुर्ग रहा, सब खुदा के फर्जंद हैं। अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो फिर फर्जंदों की तरह चलना भी चाहिए। अगर नौजवान ये समझते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वो कलाम पढ़ते हैं, वो घंटों घंटों कलाम पढ़ते हैं, घंटों घंटों खुदा के साथ मिलकर दुआ करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ब्लेस्ड ना हो और उनकी लबों पर पहरेदार ना बैठा हो और उनके अंदर से खुदा का कलाम ना निकले। क्योंकि अगर आप अच्छी नीयत से खुदा के साथ लिपटे हैं
اور آپ نے اپنی خود ہی کا انکار کیا ہے اور آپ جوانی کی اس سارے فریب سے، ان ساری خواہشوں سے بھاگ کے خدا کے حضور میں پہنچ گئے ہیں، تو پھر اگر آپ خالص ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ نپٹے ہیں تو عزیزو، میٹھے پانی سے کھارا پانی نہیں آئے گا۔ اگر آ رہا ہے تو دوبارہ اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند کے نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں یسوع کے نور میں ایسا چلوں گا، لیکن اس میں نور نظر نہ آئے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کا فرزند ہے؟ کیونکہ اگر وہ فرزند ہے تو اس کے اندر سے ضرور ہے کہ نور نظر آئے۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک عقل مند دانا بیٹا بنے، تو ضرور ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ نور کے فرزند ہیں۔ اگر آپ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ کے اندر مسیح نظر آنا چاہیے۔ لیکن اس جگہ پر میں نوجوانوں سے خاص بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ نوجوان مسیحیت میں آنے میں، خدا کے کلام اور کلیسیا میں آنے سے گھبراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ ہم کیسے کریں؟ کیا خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہوئے آپ دنیا میں انجوائے نہیں کر سکتے؟ یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلام یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس جسم میں رہتے ہوئے ہم سے غلطی گناہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، آپ توبہ کر لیتے ہیں، آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں اور اس کا تجربہ حاصل کر لیتے ہیں، تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ پولس رسول کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، جس بدی کا میں نہیں سوچتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس جسم میں ہے، گناہ تو سرزد ہوگا۔ تو اس خوف سے کہ گناہ ہوگا تو میں خدا کا فرزند ہی نہ بنوں، اس کا خون ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ آپ ڈیلی اس کے حضور جا کر ریفریش ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں، اس تاریکی میں چلتے ہوئے ہم سے گناہ ہوں گے، لیکن نوجوانوں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ایسے گناہ نہ ہوں جو ہم جان بوجھ کے کریں۔ انجانے میں غلطی سے منہ سے گالی نکل گئی، کیونکہ پہلے گالی باز تھے، اب آپ نے اپنے آپ کو لگامیں دی ہیں، لیکن ایک لیول پہ جا کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، آپ خدا کے حضور جھک سکتے ہیں، اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور خداوند یسوع کا خون ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے، اور وہ ہمیں روز ریفریش کرتا ہے۔ آپ دھل سکتے ہیں دل، بڑی سمپل لائف ہے۔ آپ سادہ مسیحی زندگی بسر کریں خدا میں، روز آپ اس کا زندہ کلام پڑھیں اور اس کو اپنے اندر بسائیں، روز آپ اس کے حضور دعا کریں اور اس کے ساتھ مضبوطی سے چلتے رہیں۔ لیکن یہ مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے بہت سے لوگ مشکل بنا دیتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے مسیحیت کو مشکل بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ کلام ہر چیز کی ہمیں تربیت دیتا ہے،
آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول تو کریں، آپ روح القدس کو کام کرنے کی اجازت تو دیں، آپ خدا کو اپنا جلال ظاہر کرنے تو دیں، آپ خدا پہ اعتماد اور یقین تو کریں، آپ اپنا آئین پیش کرنے کی کوشش مت کریں، آپ اپنی عقل اپنی دانشور بننے کی کوشش مت کریں، آپ خدا کو سب کچھ کرنے دیں، آپ اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور آپ خدا کے حضور اپنی دعا میں کہیں کہ خداوند میری عقل زیرو، میں کوئی سمجھ نہیں رکھتا، تو میری رہنمائی کر، پاک روح میرے اندر کام کرے، تو میرے آگے آگے چل، میری رہنمائی کر تاکہ میں نوروں کے فرزندوں کی طرح چلوں۔ اور جب وہ رہنمائی کرے گا تو پھر ہم نور کے فرزندوں کی طرح چل سکتے ہیں۔ اپنی رہنمائی نہ کیجئے، اپنے ہی آئین بنا کے نہ بیٹھ جائیے، بلکہ ہر کام میں اس روح القدس کو کام کرنے دیں، خدا کو کام کرنے دیں، کچھ وقت تو دیں، کچھ خدا کے ساتھ نیک نیتی سے چلیں تو صحیح، بغیر لالچ کے۔ خدا جب بغیر لالچ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ بلیسڈ کرتا ہے، اور ایسے بلیسڈ کرتا ہے جس کو دنیاوی لوگ کہتے ہیں چھپڑ پاڑ کے دیتا ہے، لیکن وہ ہماری خالص نیت مانگتا ہے، لالچ سے نہیں، وقتی طور پر نہیں، کچھ مصیبت تکلیف میں آ کے گھیر کے خدا کے گھٹنوں میں بیٹھ جائیں، ایسے نہیں، بلکہ لگاتار ہمیشہ تک اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں دے دیں۔ لیکن پھر بھی گناہ ہوں گے تو اس کے لیے گناہ ہوں گے، میں آپ سے یہی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ آپ سے ہوں گے، لیکن اس کا خون ہمیں ڈیلی ریفریش کرتا ہے۔ اس بات سے مت ڈریں کہ میں کیسے ایک اچھا مسیحی بن سکتا ہوں، کیونکہ میں نوجوان ہوں، میرے لیے اٹریکشنز ہیں، ہر طرف میں جاتا ہوں، مجھے ہر طرف رنگ رنگینیاں نظر آتی ہیں، میں تو گناہ میں گر جاؤں گا، میں کیا کروں، میں خدا کا بھی گناہ گار ہو جاؤں گا، خدا کا غضب میرے پہ آ جائے گا، اس کا قہر میرے پہ آ جائے گا، میں خدا کا بھی گناہ گار، میں دنیا کا بھی گناہ گار، اس سے بہتر ہے میں ایک طرف ہی رہ لوں، خدا کا گناہ گار تو نہ ہوں۔ تو پھر بیٹو، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ میں ایک طرف رہ لوں تو پھر کیوں نہ خدا کی طرف آؤ، اس چیز کو چھوڑ دو، اس کا بھی تو حساب خدا کی عدالت میں دینا ہے۔ اس طرف آ کے آپ ڈیلی اپنے آپ کو ریفریش کر سکتے ہیں۔ خدا نے ایک نظام بنایا، خدا یہ جانتا ہے کہ انسان کے دل کا خیال ہمیشہ برا ہے، اس کو پتا ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہوگا، آج نوجوانوں سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، مسیحیت میں رہتے ہوئے، چرچز میں رہتے ہوئے، خدا کے خادم بننے کے باوجود انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے دھلنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جان بوجھ کے نہیں۔ آخری پوائنٹ ہے ماں باپ اور اولاد کے حقوق و فرائض۔ ہم یہ سب تو ہم نے غور کر لیا، اب ماں باپ کی باری ہے کہ کیا کریں، کیسے اپنے بچوں کو لے کر چلیں۔ تو افسیوں کا خط ہے، اس کا 6واں باب میرے ساتھ نکالیے گا۔ افسیوں 6واں باب، اس کی پہلی آیت سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب، پہلی آیت سے، آئے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، یہ درست ہے، ہر شریعت میں ہر پیمانے سے خدا کے حکموں کے عین مطابق ہے کہ فرزند جو ہیں وہ ماں باپ کے فرمانبردار رہیں۔
اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لکھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو، تو دنیا میں رسوا اور حقارت کی نظر میں نہ رہے، تیری بےزتی نہ ہو، بلکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو، بابرکت بھلائی والی زندگی۔ اور آگے اب ماں باپ کی باری ہے۔ لکھا ہے اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ جیسے ابھی میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ ماں باپ کا بھی اس میں قصور ہے۔ جب ہم اپنے فرزندوں کو غصہ دلاتے ہیں، جیسے وہ گالی دیتے ہیں، ویسے جیسے باپ گالی دے رہا ہے ویسے بیٹا بھی گالی دے رہا ہے، وہ بیٹا جو ہے وہ ماں کو بھی ویسے گالی دے رہا ہے، بہن کو بھی ویسے گالی دے رہا ہے، باپ کو بھی ویسے گالی دے رہا ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے رکھ دیا اور وہ رسوائی کا فرزند ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا غضب اور قہر اس پہ رکے گا، کیونکہ اس نے پہلا حکم جس کے ساتھ وعدہ ہے وہ نہیں مانا، اور اس کی عمر دراز نہیں کی جائے گی، وہ کبھی بھلائی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ بیٹوں کا فرض ہے، بیٹیوں کا فرض ہے، جو فرزند ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کے فرمانبردار رہیں، تو پھر وہ بھلائی بھی دیکھیں گے اور ان کی عمر بھی دراز ہوگی۔ لیکن ماں باپ کا بھی فرض ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو غصہ نہ دلائیں، ان کو پیار اور محبت سے کلام کی تربیت دے دے کر ان کو نصیحت کریں، اور خدا کے ساتھ لپٹے ہوئے خدا سے ان کے لیے برکت مانگیں، خدا سے ان کے لیے رہنمائی مانگیں، خدا کے حضور اپنے فرزندوں کو رکھ دیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کس طرح سے خدا آپ کے فرزندوں کو بدلتا ہے۔ پھر میرے ساتھ دیکھیے گا کلسیوں کا خط، کلسیوں 3 باب اور اس کی 20ویں 21ویں آیت دیکھیں گے۔ لکھا ہے اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ واجب ہے، اب لکھا ہے یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اب آگے والدین کی بات آگئی، ان کے کیا فرائض؟ لکھا ہے اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو، ان کو حقیر نہ جانو، ان کی حوصلہ شکنی نہ کرو، ان کو ہمت دو، ان کی ہر وقت تعریف، ان کی جو اچھے کام کریں ان کی تعریف کرو، ان کو بک اپ کرو، ان کو تقویت دو، ان کی باتوں میں ان کو تقویت دو، کلام کے ساتھ ان کی تربیت کرو، ان کو نصیحت کرو کہ بیٹا ایسا نہیں، ایسے کرنا ہے، خدا یہ چاہتا ہے، کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، بیٹا اس طرح نہیں کرنا، بیٹا اس طرح کرنا ہے۔ اگر وہ غصے میں بھی ہے، وقتی طور پر آپ اس سے بات مت کریں، لیکن جب کچھ دیر بعد اس کا غصہ نرم ہو، آپ بڑے آرام سے پیار سے اس پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں، اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں، اس کو کلام کی تربیت دیں، اس کو خدا کی آواز سنائیں، اس کو کہیں نہیں بیٹا تو فرمانبرداری میں رہ، تیرا بھلا ہوگا، تیری عمر کی درازی تجھے ملے گی، تو نے ہماری فرمانبرداری میں رہنا ہے۔ خدا نے یہ حکم فرمایا ہے، خدا کا حکم اپنی فرزندوں کے کانوں میں سے گزارنا آپ کا فرض ہے تاکہ آپ کی بھلائی ہو، اور اگر وہ فرزند اس حکم کو نہیں مانتا، کلام سننے کے
کے باوجود اس کلام کی حقارت کرتا ہے تو پھر وہ نوجوان اس ہلاکت کا فرزند ہوگا جیسے دنیا کی دوسری قومیں ہلاکت کی فرزند ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا پہلا تموتھیوس کا خط 4 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا، اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پرہیزگاری میں نمونہ بن، جب تک میں نہ ہوں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، ان ہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنے اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ تو عزیزو، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، مشکل دور ہے، لیکن آپ کلام کے ذریعے سے اپنے فرزندوں کی تربیت اور نصیحت کر سکتے ہیں۔ یہ اب والدین پہ بھی اتنا ہی فرض ہے، اور ہم اپنے نوجوان کو خدا میں پیوست رکھ سکتے ہیں۔ ہم ضرور ہے ان کو خدا کے حضور میں چلا سکتے ہیں، لیکن پہلے خود چلیں۔ اگر والدین خدا میں پیوست ہوں گے، خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہوں گے، ان کی زندگی نمونے کی زندگی ہوگی، ان کے اندر مسیح نظر آئے گا، تو وہ ضرور ہے کہ بچوں میں آپ بہتر طور پہ کلام شفٹ کر سکیں گے، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں گے، تاکہ آپ کے فرزند ہلاکت کے فرزند نہ ہوں، بلکہ آپ کے فرزند نور کے فرزندوں کی طرح چلیں اور مسیح یسوع ان میں نظر آئے۔ ہاللیلویا۔ آپ سب خوش ہیں؟ میرے ساتھ عبرانیوں کا خط نکالیے گا، اس کا 12واں باب، جلدی سے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح دی جاتی ہے۔ اے میرے بیٹے، خدا کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا باپ ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں، تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ یہ واحد ایسے الفاظ ہیں جو نوجوانوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ادا کیے گئے ہیں، اور ضرور ہے کہ ہم بیٹے بنے، ہم خدا کے لوگ بنے، اپنے ماں باپ کے بیٹے بنے، ان کی فرمانبرداری میں رہیں اور ان کے ساتھ بہترین زندگی بسر کریں، خدا کے خوف میں زندگی بسر کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، خدا کی عزت کریں، خدا کا احترام کریں، اور ماں باپ کے ساتھ لپٹے رہیں جیسے مناسب ہے۔ تو پھر تو ضرور ہے کہ آپ بیٹے کہلائیں گے، خدا کے بیٹے کہلائیں گے،
خدا کے فرزند کہلائیں گے، نور کے فرزند کہلائیں گے، اور خدا آپ کو اپنی تمام نعمتوں برکتوں سے نوازے گا۔ نہ روپے پیسے کی کمی ہوگی، نہ آپ کو بلیسڈ چیزوں سے دور رکھے گا، بلکہ آپ کے کھاتے بھرے رہیں گے اور آپ ہرے بھرے اس دنیا میں پھریں گے، اور چراغ کی طرح اس تاریکی کے فرزندوں میں آپ چراغ کی طرح ایک ڈیفرنٹ چیز لے کر گھوم رہے ہوں گے، اور وہ آپ کے اندر سے نکلنے والے کلام کو سن کے آپ کی اور آپ کے باپ کی عزت۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں، تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کے بیٹے۔ تو ضرور ہے خدا ہماری رہنمائی کرے، ہمارے والدین کی رہنمائی کرے، تاکہ وہ اس طرح سے کلام کی تربیت اور نصیحت دے دے کے اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، ان کی آگے خدا کا کلام رکھ دیں، ان کے آگے خدا کے احکامات رکھ دیں، اور ہر بات کلام مقدس میں درج ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلام کے مطابق ان کی تربیت کریں، اور ہر بات اپنے فرزندوں کے سامنے رکھیں کہ خدا اس بات میں یہ حکم فرماتا ہے، خدا کا کلام یہ حکم فرماتا ہے، تاکہ آپ خدا کے کلام کو ان کے کانوں میں سے گزار دیں، ان کو ضرور تنبیہ کریں۔ آگے فرزندوں کی مرضی ہے کہ وہ اس تنبیہ کو اگر ناچیز جانیں گے تو یہ خدا کا کلام ان پہ پورا ہوگا، اور اگر وہ اس تنبیہ کو اپنے اندر اثر رکھیں گے، اس کو مانیں گے، تو وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اپنی پناہ اپنی حفاظت میں رکھے، خدا ہمارے نوجوانوں کو اپنی پناہ اپنی حفاظت میں رکھے، والدین کو توفیق دے کہ ہم سب اپنے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، نہ صرف خاندان میں، معاشروں میں، بلکہ کلیسیوں میں بھی ہم اپنے نوجوان کو ساتھ لے کے چلیں، اور ہمارے نوجوان بابرکت ہوں، بلیسڈ زندگی بسر کریں، اور اپنی زندگیوں سے خدا ان کو جلال دے۔ خدا اب سب کو